اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین معانی والقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ الْحَكِيمُ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صلوات کی مزید بلندی درجات کے لیے آواز بلند صلوات بہت مفصل اور بہت ہی پرکیف خطاب کے بعد اور بہت ہی لذیذ گفتگو کے بعد میرے لیے یہی بہتر تھا کہ میں غدیر سے مباحرے تک آ جاؤں اللہ کا آپ پر ہم پر بڑا کرم ہے کہ ہم اگر رستہ بدلتے بھی ہیں تو اہل بیت کے در پہ پہنچتے ہیں دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ جاتا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم پہلے تو میرے بچوں اور جوانوں آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اس نعمت پر کم ہے کہ ہمارے دل میں بھی علی ہے ہماری زبان پر بھی علی میں حضرت مولانا طارق جمیل کا بھی پیارا ہوں یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ وہ میرے بڑے ہیں اور جناب محمد علی انجینئر کا بھی احترام کرتا ہوں ابھی پچھلے دنوں جب ان پہ حملہ ہوا تو میں نے ان کے لیے دعا بھی کی اور ٹیلی فونک گفتگو کے ذریعے ان کی عیادت بھی کی اور ان سب سے پہلے میں فیصل آباد میں مولانا اسحاق صاحب کی خدمت میں جاتا رہا
ہم شیعوں کی ایک بڑی کمزوری ہے، جہاں مولا علی کا نام ہو وہ جگہ اچھی لگتی ہے۔ مولانا مرحوم اسحاق علی اللہ مقامہ، انہوں نے اپنے مجمع سے خطاب کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ کوئی سوال ہو تو کرو، تو کچھ سوالات کی ایک لمبی لسٹ ان تک آ گئی۔ اس میں کیونکہ وہ گفتگو میں کہہ چکے تھے کہ سنی شیعہ کا جھگڑا یہودی کا پھیلایا ہوا ہے، سنی شیعہ میں جھگڑا نہیں ہے، اختلاف ہے۔ اختلاف اور ہوتا ہے، جھگڑا اور ہوتا ہے۔ اختلاف تو ایک ڈاکٹر میں دوسرے ڈاکٹر سے ہوتا ہے، اختلاف تو ایک انجینئر کا دوسرے انجینئر سے ہوتا ہے۔ یونیورسٹیز میں اگر اختلاف بند ہو جائے تو تعلیمی ادارے بند ہو جائیں، اختلاف اگر ختم ہو جائے تو پھر تحقیق کے دروازے بند ہو جائیں۔ بھائی اختلاف لیل و نہار پر تو کائنات چل رہی ہے، لہذا اختلاف برا نہیں ہے۔ خود میری قوم میں کتنا اختلاف ہے، میں اسے حسن کے طور پر لیتا ہوں۔ میری شیعہ قوم میں جو اختلاف ہے میں اسے اچھا جانتا ہوں۔ اب فیصلہ سیالکوٹ میں مجلس پڑھ رہا ہوں کہ کہیں کچھ اور مشکل نہ ہو جائے کہ لو بھائی یہ تو اختلاف بڑھانے آئے ہیں۔ جی اختلاف حسن ہے بھائی۔ جی فلاں ماتمی انجمن نے نوحہ خانی میں فلاں طرز بنائی، فلاں بندش بنائی، اختلاف کر کے دکھاؤ، اس سے اچھی بنا کے دکھاؤ۔ فلاں مولانا نے غدیر ایسے پڑھی، تم کچھ اور پڑھ کے دکھاؤ۔ یہ اختلاف کی بنیاد پر ہی تو ہوگا کہ میں اسے ہٹ کر سوچنا چاہتا ہوں، میں اسے ہٹ کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، میں تو پھر ایک جملہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر دوں، اختلاف سے ڈرا نہیں کرو۔ مومنین میں اختلاف ہوگا تو بھی برکت ہے، اور مولوی صاحب میں اختلاف ہوگا تو بھی برکت ہے، مولانا میں اختلاف ہوگا تو دوسری مسجد بنے گی، دوسرا مدرسہ بنے گا، اور مومنین میں اختلاف ہوگا تو ایک اور امام بارگاہ بنے گا۔ کیا پریشانی ہے اس میں؟ کام ہی بڑھ رہا ہے نا، کام بڑھتا جا رہا ہے نا۔ اختلاف اور ہے، جھگڑا اور ہے۔ جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، ہم لڑنے کے لیے تو پیدا ہی نہیں ہوئے۔ اور بھائی ہمارے گھڑے سے پانی پی لو تو میں بھی کچھ ذائقہ آ جائے گا۔ ہم اپنے دشمن کا جیسے کا تیسا جواب نہیں دیتے۔ وہ لاکھوں کی تعداد میں ریلی نکال کر آئیں اور کہیں کہ فلاں کراچی تیرے باپ کا نہیں ہے، اور ہم کہیں پاکستان زندہ باد۔ لبیک یا حسین، بلندر صلوات۔ ہم اخبار پڑھ کر نظریہ نہیں بناتے۔ بھائی تھکے تو نہیں ہیں؟ مجھے اس بات کا احساس تنگ کر رہا ہے کہ آپ بہت دیر سے عبادت میں ہیں، لہٰذا میں آپ کے مسلسل بیٹھے رہنے کا احساس بھی ہے، اور مجھے کوئی ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا کہ جو محفل میں سو رہا ہو۔ ویسے ہی ہم غدیر سے مباہلہ جا رہے ہیں۔ سفر بڑا لمبا نہیں ہے، سفر بڑا لمبا نہیں ہے، سفر بڑا لمبا نہیں ہے۔ غدیر میں ایک کو اٹھایا تھا، مباہلے میں 5 کو۔ ہم اخبار پڑھ کر نظریہ نہیں بناتے۔ جی اخباروں کی سرخیاں پڑھ کے مولانا، ہم اخبار پڑھ کر نظریہ نہیں بناتے، ہم نہج البلاغہ پڑھ کر نظریہ بناتے ہیں۔ جی لہٰذا ہمارا رویہ کچھ اور ہے۔ وہ کہنے لگے جی یہ جھگڑا سنی شیعہ کا یہودی کا پھیلایا ہوا ہے۔
سنی شیعہ کا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ تو وہ سوالات کی ایک لمبی لسٹ تھی، اور اس میں انہوں نے ایک سوال کیا کہ جی ان کا تو کلمہ علیحدہ ہے، ان کی نماز علیحدہ ہے، ان کا مثال کے طور پہ روزہ 8 منٹ بعد کھلتا ہے جی، اور ان کے تو مثال کے طور پہ حج میں طواف نساء بھی پایا جاتا ہے۔ مثلا ایک لمبی لسٹ انہوں نے بیان کر دی، اور اس میں ایک یہ تھا کہ جی ان کا تو کلمہ بھی علیحدہ ہے۔ تو بڑا حسین جواب انہوں نے دیا، ایک ایک کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ شیعہ کیا کہتے ہیں؟ شیعہ لا الہ الا اللہ سے پہلے علی ولی اللہ کہتے ہیں، شیعہ محمد الرسول اللہ سے پہلے علی ولی اللہ کہتے ہیں، سارا عالم اسلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے، شیعہ بھی کہتے ہیں، اور پھر شیعہ کہتے ہیں علی ولی اللہ۔ تو اپنے سنی مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا بتاؤ علی اللہ کے ولی نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، قسمت اتنی خراب ہے، یہ ماننے پر آئیں تو اوریانوں کو ولی مان لیتے ہیں، نہ ماننے پر آئیں تو علی کو بھی ولی نہیں مانتے۔ فرمان لگے کیا علی اللہ کے ولی نہیں ہے؟ تو سارے مجمع نے کہا کہ ہاں علی اللہ کے ولی ہیں۔ جب اقرار لے لیا نا تو مسکراتے ہوئے بڑا حسین جملہ انہوں نے کہا کہ بس تم میں اور شیعوں میں فرق یہ ہے کہ تم مانتے ہو اور بولتے نہیں ہو۔ شیعہ مانتا بھی ہے اور بولتا بھی ہے۔ تو حضور میں پہنچ گیا حضرت علامہ مولانا جناب اسحاق صاحب کی خدمت میں، تو میں نے کہا حضور آپ نے یہ جواب دیا ہے، ہم تو خلیفتہ بلا فصل بھی کہتے ہیں، تو آپ یقین جانیے ان کی روح شاہد ہے اور گواہ ہے، اور میں ممبر پر بیٹھ کر باوضو بات کر رہا ہوں۔ مسکراتے ہوئے فرمایا کہ آپ یہ بھی سچ کہتے ہیں۔ میرے لیے اور حوصلہ افزا بات تھی۔ تو میں نے کہا حضور ہمارے پاس دلائل کیا ہیں وہ ہم جانتے ہیں، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ خلیفتہ بلا فصل بھی ٹھیک ہے تو آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو کتنا اچھا لگے کہ وہاں کی بات یہاں سنائی جائے۔ تو کہنے لگے میرے پاس دلیل یہ ہے کہ خلافت اور خلیفہ جانشین کو ہی نہیں کہتے، خلیفہ جانشین کو بھی کہتے ہیں، لیکن خلیفہ صرف اسے نہیں کہتے جو جانشین ہو، اس لیے کہ اللہ کی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے، اور اللہ حضرت آدم کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے، تو خلیفہ جگہ پر بیٹھنے والے کو نہیں کہتے، بلکہ خلیفہ نمائندے کو کہتے ہیں۔ اور علی پہلے 3 دوروں میں بھی نبی کے نمائندے تھے، لہٰذا میں تو بہت ہی واضح ہوں اور کوئی اس میں پریشانی کی بات بھی نہیں ہے، اور بہت واضح انداز سے میرا سنی بھائی، میرا سنی مجمع تشریف فرما ہے اور شیعہ مجمع بیٹھا ہے، ایک جملہ کہتا ہوا آگے بڑھوں گا۔ عجیب منطق ہے، علی دنیا میں 4تھے نمبر پر ہیں اور آخرت میں پہلے نمبر پر ہیں۔ سارا عالم اسلام اس بات پر متفق ہے کہ محشر میں علی 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 کی آوازیں ہوں گی۔ دنیا میں اس آواز سے انسیت حاصل کر لو تاکہ وہاں تمہیں اپنا مجمع لگے۔ میرا مضمون یہ نہیں تھا، مگر بات یہاں آئی ہے تو تشفی کے لیے اور حق ادا کرنے کے لیے کہ بات کرتی تھی تو کوئی بات تو پوری کرتے، اس لیے ایک جملہ کہتا ہوا گزر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، آپ سب کے دلیلیں دے رہا ہوں، 1-2 دلیلیں دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ محشر میں مولا علی ہی کی بات ہوگی، علی کے بغیر محشر سجے گا نہیں۔ تو چند مثالیں دے رہا ہوں چاہ کے اپنا مدعا روشن کروں۔ آپ سب کے گھروں پر یا اکثر گھروں پر یا بیل لگی ہوئی ہے یا کنڈی لٹکی ہوئی ہے، ایسا ہی ہے، اگر کوئی دروازے پر آتا ہے تو بیل بجاتا ہے یا کنڈی بجاتا ہے، گھر میں رہنے والے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ دروازے پر کوئی ہے۔
اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ بیل میں آواز کیسی نکل رہی ہے. اب میں ممبر پہ بیٹھ کے بیلوں کی آوازیں تو سکھانے نہیں آیا ہوں، کنڈیوں کی آوازیں کیسی بنتی ہیں ایسے تو نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو کنڈی کی آواز ہے وہ محمل لفظ ہوتا ہے، وہ جو بیل کی آواز ہے وہ محمل ہے، مستعمل نہیں ہے، وہ مجہول سا ایک صدا ہے، کوئی اس کا مطلب نہیں ہے. ایسا ہی ہے، صرف مطلب ایک یہ ہے کہ اس آواز سے پتہ چلتا ہے کہ باہر کوئی آیا ہے. جنت کے دروازے پر سرخ رنگ کے یاقوت کی کنڈی لٹکی ہوئی ہے. اِنَّا لِبَابِ الْجَنَّةِ حَلْقَةٌ مِّن یاقوتۃ حمراء، جنت کے دروازے پر سرخ یاقوت کی کنڈی لٹکی ہوئی ہے. علی صفاح الذہب، جو سونے کی تختی پہ جا کے لگتی ہے، سونے کی تختی پہ جا کے وہ جنت کے دروازے کی کنڈی جا کر لگتی ہے. اذا دقت الحلقہ تنت وقالت یا علی یا علی یا علی یا صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بات روشن ہے. محشر میں مولا کائنات، وہ ایک لفظ ہمارے عزیز بھائی ربیع الاول میں زیادہ بولتے ہیں جی، ربیع الاول کا دولہا. تو محشر کا اگر کوئی دولہا ہے تو والی ہے. مولا کائنات کے بغیر محشر کا عنوان نہیں ہے. سرکار فرماتے ہیں علی محشر میں میرے آگے چلیں گے، میری سواری علی کے پیچھے ہوگی. آدھی حدیث سن کر کوئی نہ جائے. مولا فرماتے ہیں علی میرے آگے چلیں گے، میں علی کے پیچھے چلوں گا. ایک صحابی محترم کی آواز آئی، یا رسول اللہ افضل آپ ہیں تو آپ پیچھے کیوں چلیں گے؟ تو میرے مولا نبی کی پیشانی پر بل آ گیا. یہ یاد رہے جب کبھی کسی نے نبی کے سامنے مولا علی کی مخالفت کی تو رحمت للعالمین غضبناک ہوا ہے. سرکار جو رحمت للعالمین ہے، فرمایا یا رسول اللہ آپ افضل ہیں تو علی آپ کے آگے چلیں گے اور آپ پیچھے چلیں گے. تو میرے مولا نبی کی پیشانی پر بل آ گیا. حضرت نے فوراً فرمایا تم نے یہ مجھ سے نہیں سنا؟ علی صاحب لوائی، علی میرا علمدار ہے، اور علمدار ہمیشہ آگے چلتا ہے، لشکر پیچھے چلتا ہے. عزیزو بہت دیر ہو گئی، آپ کو میں تھوڑی سی آپ سے تسلی چاہ رہا ہوں. بہت دیر تک ہم خطیب حضرات اور ہم اہل بیت کی ذکر کے نوکر حضرات پڑھتے رہیں، ساری رات ہو جائے، آپ بھی سنتے رہیں. اگر آپ مجھ سے یہ کہیں کہ مولانا 2 گھنٹے کے خطاب کے بجائے ایک جملے میں ذرا بتا دیجئے کہ سرکار دو جہاں کی 63 برس کی زندگی کیا تھی، مولانا ایک جملے میں بتا دیجئے کہ سرکار دو جہاں کی 63 برس کی زندگی کیا تھی، تو میں طالب علم ہوں اور اپنے کم علمی کا اقرار اور اعتراف کرتے ہوئے کہوں گا کہ سرکار کی 63 برس کی زندگی اگر خلاصہ کروں گا تو میں یہی کروں گا، نبی نے ساری زندگی یا اللہ سمجھایا یا علی سمجھایا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. فمن حاجہ کا مضمون تھوڑا سا پڑھ لوں، سب بسم اللہ نہیں کرے کیا کروں، تھوڑا سا مضمون پڑھ لوں. فمن حاجہ فیہ من بعد ما جاءک من العلم، پس جو علم آ جانے کے بعد، دلیل آ جانے کے بعد، استدلال کے بعد، برہان کے بعد کٹ حجتی کرے، دلیل نہ ہو اور دلیل نہ مانے، دلیل رکھتا نہ ہو مگر سامنے والے کی دلیل نہ مانے. علم آ جانے کے بعد فمن حاجہ کا، جو ہے میرے حبیب تمہارے ساتھ بحثم بحثی کرے. جی کوشش کروں گا کہ میں لکھنؤ کی زبان نہ بولوں کہ کہیں کو خودکشی نہ ہو جائے. جو کٹ حجتی کرے، جو ضدم زدہ کرے، بحثم بحثی کرے، علم آ جانے کے بعد تو میرے حبیب میرے رسول ان سے کہہ دو
اچھا، پہلی بات تو میں اپنے ان بچوں اور جوانوں کے لیے، دیکھیں رات کے 12:15 بج رہے ہیں، اگر یہ گھڑی صحیح ہے تو صحیح ہے، آپ کے یہاں سیل رہتے ہیں برابر، تو اکثر ہمیں امام بارگاہوں میں گھڑیاں ذرا بند ملتی ہیں، وہ شاید کبھی کبھی سازش بھی ہوتی ہے کہ سیل نکال دو تاکہ یہ 2 گھنٹے بعد سمجھیں کہ ابھی تو میں نے 10 منٹ ہی پڑھا ہے، تو الحمدللہ یہ گھڑی صحیح ہے۔ تو 12:15 بجے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں اہل سنت بھی تشریف فرما ہے، مجھے پتہ ہے، مجھے جنہوں نے بتایا ہے کہ ہم آ رہے ہیں آپ کو سننے، اور شیعہ پہ بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ویسے بھی یہ مجمع شیعوں کی ملکیت تو ہے نہیں، یہ امام بارگاہ شیعوں کی ملکیت تو ہے نہیں، ذکر اہل بیت شیعوں کی ملکیت نہیں ہے۔ یہ جملہ میں تکراری طور پہ عرض کر رہا ہوں، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے، نوکر ہے۔ شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ لہذا دروازے پر ہمارے ان بچوں نے، بھائیوں نے کسی کو کھڑا نہیں کیا ہوا کہ شناختی کارڈ دکھاؤ، شیعہ ہو یا غیر شیعہ ہو۔ ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی سے پوچھیں تم شیعہ ہو یا سنی، سنی تو ہماری جان ہے، سنی ہماری جان ہے، ہم سنی شیعہ کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں۔ ہم تو اتنا دل بڑا رکھتے ہیں، ہم اتنا بڑا دل رکھتے ہیں کہ تم حسین کے قاتلوں کو کچھ بھی نہ کہو اور ہم پھر بھی تمہیں کہتے ہیں مجلس میں آ جاؤ۔ ہمارا جگر کسی کو حق نہیں ہے، ہم تو بات کر رہے ہیں، اتنی عمومی بات کر رہے ہیں کہ یہاں حق نہیں ہے کہ کوئی سنی شیعہ کی بات کرے، یہاں بلکہ حق نہیں ہے کہ کوئی ہندو اور مسلمان کی بات کرے، کسی کو حق نہیں ہے دروازے پوچھے عیسائی ہو یا مسلمان ہو۔ جی، در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، تھکے نہیں ہیں تو دوسرا مصرع سنا رہا ہوں، در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں، یہ جوڑنے کی جگہ۔ میں اپنے ان بچوں جوانوں سے 12:20 ہونے کو ہیں، اور آپ 1 منٹ بتا رہا ہوں آپ کو کہ کچھ ایک پیغام میں اپنے ان بچوں اور جوانوں کو یہ دینا چاہوں گا کہ دیکھو، زدم زدہ اپنانے والا اور ضدیت کرنے والا اور بحثم بحثی کرنے والا علی والا نہیں ہوتا، یا دلیل دو یا دلیل لو۔ علم کے متلاشی رہنے والے کو حیدری کہا جاتا ہے، دلیل ڈھونڈنے والے کو مولائی کہا جاتا ہے۔ ہمیں دلیل کے آگے جھک جانا چاہیے اور ضد نہیں کرنی چاہیے، اور ہم یہی ایک مدت سے پکارتے آ رہے ہیں اپنے دوستوں کے لیے بھی، اور میں اپنے ان بچوں کو بھی یہی نصیحت کر رہا ہوں کہ زدم زدہ نہیں ہے، دلیل سے بات کرو، علم سے بات کرو، دلیل لے کر آؤ۔ ہم ایک مدت سے اس ملک کے اندر یہ آوازیں لگاتے رہے، ہمارے بڑے لگاتے رہے، میں تو اس قافلے کا ایک شریک ہوں قافلے میں، ورنہ ہمارے بڑوں نے بڑا کام کیا۔ میرے جو سینئر لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں یاد ہوگا شخصیات کو کہ کیسے کیسے بزرگوں نے اس ممبر کے ذریعے پیغام پہنچایا، بڑا کام کر گئے، بڑی بنیادیں ڈال گئے، اساسی اور بنیادی عناوین کو پیش کر گئے۔ ہم ایک مدت سے کہتے آ رہے ہیں کہ دلیل سے بات کرو، دلیل سے بات کرو، ضد نہیں کرو۔ الحمدللہ مجھے امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے، امام کے آمد کی خوشبو آ رہی ہے، اس لیے کہ امام کے ظہور سے پہلے حقائق کھلیں گے جو کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا اگرچہ اس کے منفی پہلو بھی ہیں، لیکن جب مذہبی دنیا میں یہ قدم رکھتا ہے تو یہ ہمارے موقف اور مقدمے کو ہی آگے بڑھا رہا ہے۔ الحمدللہ ہمارا مقدمہ مضبوط تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لہٰذا میرے بچوں جوانوں، کالجوں میں، اسکولوں میں اور اپنے تعلیمی اور اپنے کاروباری اور اپنے نوکری کے اداروں میں بات دلیل سے کرو، اور دلیل سے پہلے خود ایک دلیل ہے مسکرا کے بات کرنا۔ جی، جو مبلغ ہوتا ہے نا اس کے چہرے پر صبح ہوتی ہے، شام نہیں ہوتی۔ مبلغ کا چہرہ، بات پہنچانے والے کا چہرہ کھلا ہوا چہرہ ہوتا ہے، اترا ہوا چہرہ نہیں ہوتا۔ اور پھر آپ کو کیا پریشانی ہے جب معصوم نے کہہ دیا تم ہماری تبلیغ کرو،
ہم تمہاری مدد کریں گے، ہمارے ذہن میں خیال ڈالیں گے، ہمارے لیے مدد فراہم کریں گے، اور جا کر بتائیں اپنے بھائیوں کو کہ ہمارے ہاں نظام تعلیم یہ ہے جو اس وقت کلاس لگی ہوئی ہے، یہ حسینی مدرسے کی کلاس لگی ہوئی ہے، یہ چھوٹا سا بچہ بھی کچھ لینے آیا ہے، وہ بزرگ بھی کچھ لینے آیا ہے، وہ ککڑی بیچنے والا ٹھیلا چھوڑ کر بھی کچھ سیکھنے آیا ہے، وہ فیکٹری کا مالک بھی یہاں کر بیٹھا ہے جس کے 2000 مزدور ہیں، وہ پولیٹیشن، وہ سیاستدان بھی بیٹھا ہے، وہ موچی بھی بیٹھا ہے، وہ ڈاکٹر انجینئر بھی بیٹھا ہے، ہر شخص یہاں کچھ نہ کچھ لینے آیا ہے۔ اس سے اچھا نظام تعلیم کہیں اور نہیں ہے، اس سے اچھا کوئی تعلیمی ادارہ نہیں ہے، یہ واحد تعلیمی ادارہ ہے جہاں آنے والے تعلیم ہی لینے نہیں آتے، تربیت لینے بھی آتے ہیں۔ صرف ایک مثال دوں گا، ہم سب یہاں جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں، تھوڑا بولیے، بات کیجئے، ہم امام بارگاہ میں جوتیاں اتار کر آتے ہیں نا، ہم سب، کوئی کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی مثال کے طور پہ مزدور ہو، ہم سب یہاں جوتیاں اتار کر بیٹھے ہیں نا۔ علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے، ہم اپنی دنیا چھوڑ کر آئیں، امام بارگاہ کے باہر بیٹھیں گے 2 کروڑ کی گاڑی میں، مگر جب امام بارگاہ میں آ جائیں گے تو فقیروں کی طرح گردن جھکائیں گے۔ یہ اس دروازے کی تعلیم کے ساتھ تربیت ہے۔ لہٰذا میرے بچوں، جوانوں، دلیل سے بات کرو اور اپنے دوستوں کو بھی دعوت دلیل دو۔ بہت ساری باتیں کرنے کی ہیں اور بہت ساری باتیں کی جا چکی ہیں، میں اپنی یہاں تک کی گفتگو کا ایک حاصل جملہ کہوں، ہر جگہ ایک ہی آواز کہ میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے۔ ہم بھی تو 1400 سال سے مجلس اسی لیے کر رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پر ماننا چاہیے۔ عجیب بات ہے، بہت سارے پیروں کو مریدوں نے مروایا ہے، جی میرا پیر ایسا، اور پیر صاحب کہتا ہے جی مرید کہہ رہا ہے کہ میں ایسا ہوں، یہ بتا رہے ہیں کہ میں ایسا ہوں، اور میرا پیر ایسا، میرا پیر ویسا، اور پیر صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیسے ہیں۔ جی نہیں عزیزان گرامی، احترام سب کا رہے، پیروں کا احترام رہے، میں بے احترامی کی دعوت نہیں دے رہا، مگر جو جتنا بڑا پیر ہے اس کو اتنا ہی بڑا رکھا جائے، یہ فارسی والا پیر نہ ہو، جیسے بوڑھے کو پیر کہتے ہیں فارسی میں، پیر جس کا جتنا حد ہے اس کے اندر رکھا جائے، اس کو جو اس کا مقام ہے، اس کی عظمت ہے، وہ باقی رہے۔ صحابیات بیٹھی ہیں، امہات المومنین بیٹھی ہیں، جی راویات بیٹھی ہیں، حضرت عائشہ تشریف فرما ہے، جناب زہرا سلام اللہ علیہ تشریف فرما ہے۔ ایک راویہ نے، ایک محدثہ نے، ایک صحابیہ نے آواز دے کر کہا، یا عائشہ آپ جنت میں نبی کی زوجہ ہوں گی، اور بی بی کو دیکھ کر کہا، یا زہرا آپ جنت میں علی کی زوجہ ہوں گی، جوڑا کون سا بڑا ہے؟ بھائی تھوڑی گردن ہلا دیجئے گا اگر سوال تو اچھا ہے۔ وہ کہنے لگی آپ جنت میں نبی کی زوجہ ہوں گی، اور بی بی سے کہا کہ آپ علی کی زوجہ ہوں گی، جوڑا کون سا بڑا ہے؟ سوال حضرت عائشہ سے ہوا تھا نا، تو حضرت عائشہ نے اسے جواب دینا بھی پسند نہیں فرمایا، اور جناب زہرا کو دیکھ کر فرمایا، لیتنی کنت شارۃ راسک، فاطمہ کاش میں تمہارے سر کا ایک بال ہوتی۔ بھئی پوچھ لیا جائے حضرت ابو بکر سے کہ آپ کے نزدیک علی کیا ہیں؟ سورہ مبارکہ نور آیت نمبر 36، تھکے تو نہیں ہیں؟ آیت نازل ہوئی، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، جن گھروں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جن گھروں میں صبح شام اللہ کی تسبیح کی جاتی ہے،
ان گھروں کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ ان کو تعمیر بھی کرو، ان کی تعظیم بھی کرو۔ آیت نازل ہوئی، اصحاب کی انجمن تشریف فرمائے، سرکار نے آیت کی تلاوت فرمائی، ایک صحابی محترم نے تفسیر جاننا چاہی، آواز دے کر کہا یا رسول اللہ وہ کون سے گھر ہیں جنہیں اللہ بنانے کا حکم دے رہا ہے، جن کی تعظیم کا اللہ حکم دے رہا ہے؟ میرے مولا نبی نے فرمایا بیوت الانبیاء، انبیاء کے گھر۔ سوال جواب، بات پوری ہو گئی یا نہیں؟ بھائی جس بزرگ کی جو خدمت ہو یاد رکھنی چاہیے۔ برابر سے حضرت ابوبکر کی آواز آئی، ھذا المکان منہا، یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے؟ نہیں، ایسے آگے نہیں بڑھوں گا۔ یہ حضرت ابوبکر کا سوال کرنا بتا رہا ہے کہ اس گھر کو ان گھروں جیسا مانتے ہیں، اور آج کا ملا کہہ رہا ہے علی انبیاء سے افضل نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مکان ان مکانوں میں ہے۔ بھائی سوال ہو گیا تھا کہ کون سے گھر ہیں جن کو بنانے کا اللہ حکم دے رہا ہے، نبی نے جواب دے دیا، مگر حضرت ابوبکر سوال کر رہے ہیں یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے؟ نبی کا جواب سنیں، بے ساختہ سرکار دو جہاں نے فرمایا نعم من افضلہا، یہ ان سب سے افضل ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لم تلد النساء مثل علی ابن ابی طالب، یہ جملہ ہے حضرت ابوبکر کا۔ کائنات میں کوئی عورت نہیں ہے جس نے علی جیسا بچہ جنا ہو۔ اور حضرت عمر تو یہ کہتے چلے گئے کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا۔ جی آگے بڑھوں؟ جی گرمی کی وجہ سے آستین لوٹ رہا ہوں میں۔ جی حضرت امام مالک کیا کہہ رہے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کیا کہہ رہے ہیں، امام شافعی نے تو حد کر دی۔ جی امام حنبل کیا فرما رہے ہیں؟ امام حنبل سے کسی نے کہا کہ جبریل نبی پر کتنی دفعہ نازل ہوئے؟ فرمایا 12,000 دفعہ۔ 6,000 آیات ہیں، لیکن آیات تھی لے کر نہیں آتے تھے، وہ اور بھی آتے تھے۔ کتنی دفعہ آئے جبریل نبی پر؟ تو حضرت حنبل نے فرمایا 12,000 دفعہ۔ وہاں ایک شیعہ دوست بھی بیٹھا تھا، اسے چٹکی بھرنے کے لیے اس نے کہا علی پر کتنی دفعہ نازل ہوئے؟ تو انہوں نے بے ساختہ کہا 24,000 دفعہ۔ کہا حضور نبی پر 12,000 دفعہ اور علی پہ 24,000 دفعہ؟ فرمایا تم نے حدیث نہیں سنی، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ دروازے پر ہر آنے والے کو 2 دفعہ آنا ہوتا ہے، آئے گا تب بھی، جائے گا تب بھی۔ یہ زاویہ فکر امام حنبل کا۔ جی اللہ اکبر۔ امام مالک تو کیا کہہ گئے، امام شافعی کیا کہہ گئے، امام اعظم ابو حنیفہ۔ لہذا تمام، اور پھر اولیاء الہی کے ایک صاحب نے ابھی مجھے مخاطب کر کے، میں آپ کا فقیر ہوں، آپ مولا کا فقیر ہوں اور آپ کا نوکر ہوں، تو وہ زیادہ تر غصہ آج کل ہمارے اوپر اتر رہا ہے۔ جی جگہ جگہ نام لیا جا رہا ہے، وہ تنگ نظر لوگ، وہ بیچارے جن سے کچھ ہو نہیں پا رہا، تو وہ کبھی مجھے کہتے ہیں کہ جی شکل دیکھیے میراثی ہے، اب یہ میراثی ہے۔ کبھی وہ کہتا ہے کہ جی فلاں، اور کبھی فلاں، گالیاں دے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ابھی ہمیں ایک صاحب نے گالی دی تھی تو ہم نے اسے قالین بھیجا اور خط بھی بھیجا میں نے کہ مجھے امام حسن کی سیرت پہ عمل کرنے کا موقع ملا ہے۔ تم ہمیں برا بھلا بولو، ہم تمہیں قالین بھیجیں گے۔ اچھا پھر اس کے بعد کلپ بھی ڈالا ہے کہ جی مجھے رشوت کا قالین بھیجا ہے، تو رکھ کیوں لی رشوت؟ رشوت تھوڑی بھیجی تھی بھائی، آپ کا شکریہ ادا کیا تھا۔ وہ ایک جگہ کہا ہے انہوں نے کہ مجھے رشوت میں قالین بھیجا ہے، تو رشوت نہیں، آپ کی مہربانی کہ آپ نے میں کچھ برا بھلا بول دیا۔
تو کہنے لگا وہ ایک جگہ ایک کلپ ڈلا ہوا ہے، اچھا بڑا نام ہے، میں نام مجھے آتا بھی نہیں نام. تو وہ فرمانے لگے کہ یہ بتائیں کہ کوئی آج تک اللہ کا ولی شیعہ گزرا ہے؟ مجھ سے وہ پوچھ رہے ہیں کوئی اللہ کا ولی آج تک شیعہ گزرا ہے؟ تو میں نے کہا بھائی یہ تمہاری الجھن ہے، آج تک اللہ کا ولی کوئی سنی گزرا ہے؟ یہ الجھن تو تمہاری ہے. وہ مسجد بریلویوں کی، وہ دیوبندیوں کی، وہ شیعوں کی، وہ حنفیوں کی، وہ مالکیوں کی، اللہ کی کون سی ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی نہیں ہے. وہ امام بارگاہ فلاں کا، وہ پنجابیوں کا، وہ بٹیوں کا، فلاں کا. حسین کا کون سا ہے؟ تنگ نظری، گھٹن، لڑنے والی باتیں، چٹکیاں بھرنا، یہ کسی طور کسی اہل بیت کے چاہنے والے کی علامت نہیں ہے. وسعت قلبی کے ساتھ، سیاہ صدر کے ساتھ بھائی ہیں ہمارے، مل کر رہیں گے، مل کر رہتے آئے ہیں. اور میں پنجاب اور سندھ کے اندر تو یہ حسن دیکھتا ہوں کہ یہاں رشتہ داریاں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پڑوسی نہیں ہے، رشتہ داریاں ہیں. میری چچی سنی ہے، میری ممانی اہل سنت سے ہیں جی. وہ ممانی وہ کہتا ہے جی میرے خالو جو ہیں وہ سنی ہیں. تو یہ تو ہوتا ہے، ایسا ہوتا آیا ہے اور ہوگا. یہ حسن ہے اس علاقے کا. یہ بر صغیر ہے، بر صغیر کا سنی بھی مولائی ہے. اور میں تو سندھ والوں کو کہتا ہوں کہ سندھ کا تو ہندو بھی مولائی ہے. میں دسیوں سندھ کے ہندوؤں کو جانتا ہوں جن کے گھروں پہ علم لگے ہوئے ہیں، اور 2 ہندوؤں کے ہاں کی تو مجلس پڑھتا ہوں. اب یہ کسی کو مت بتا دیجیے گا ورنہ کہیں گے شہنشاہ بھی کچھ ہو گیا ہے. یہ تنگ نظری کی حدیں گزر رہی ہیں اور ہم گھٹنوں سے باہر نہیں آ رہے. میں جس علی مولا کا دم بھرنے کے لیے آج رات کے اس آدھے پہر میں بیٹھا ہوں، اس علی نے اپنا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں کیا. علی کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے. بڑا مشہور واقعہ نہج البلاغہ کے اندر خطبہ حمام، صف لی المتقین یا امیر المومنین ان صاحبا لامیر المومنین کانا رجلا عابدا. ایک علی کا صحابی جو مرد عبادت گزار، یقال لہ حمام، جس کا نام حمام. فرمایا صف لی المتقین یا امیر المومنین، مولا مجھے متقین کی صفات بیان کر کے بتائیں. کانی انظر الیہم، اور ایسے بیان کریں جیسے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. یعنی علی سے علم بھی چاہتا ہے اور علی سے خطابت بھی چاہتا ہے. فَتَذَاقَ علیہ السلام عن جوابے، مولا نے جواب دینے سے گریز کیا، نہیں جواب دینا چاہ رہے. جواب کا نہ ہونا اور ہے، جواب کا نہ دینا اور ہے. جواب نہیں دینا چاہ رہے. اس نے بار بار کہا تو حضرت نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا، 110 صفتیں متقین کی بیان فرمائی. 110ویں صفت پہ چیخنے کی آواز آئی. سب نے مڑ کر دیکھا تو حمام کا دم نکل چکا تھا. وہی حمام جو بار بار کہہ رہے تھے نا بتائیں متقی کسے کہتے ہیں. مولا اس کے جنازے کے قریب آئے اور فرمایا انی اخافھا علیہ، مجھے اسی بات کا خوف تھا جو میں جواب نہیں دے رہا تھا. مجھے پتا تھا یہ اثر لے گا اور میری گفتگو سے اثر لے کر اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھیں گی اور اس کا دل بند ہو جائے گا. وہاں موجود ایک شخص نے آواز دے کر کہا، جب مولا نے کہا نا مجھے اسی بات کا خوف تھا، تو ایک شخص وہاں موجود تھا، کہنے لگا اے علی آپ پر ان باتوں کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ علی کا دروازہ کھلا تھا، وہاں غیر بھی آتے تھے اور اپنے بھی آتے تھے. میرے مولا نے جیسے ہی اس سے سنا نا، جملہ سنیں گے مولا کا، کہنے لگا یا علی ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کے خطاب سے ایک بندے کا دم نکل گیا، ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا؟ تو مولا نے بے ساختہ فرمایا تیرے منہ میں شیطان کی زبان بول رہی ہے. علی نے فیصلہ کر دیا جو زبان علی کے خلاف چلے وہ شیطان کی زبان. علم آ جانے کے بعد کوئی بحث نہیں ہوگی. فمن حاجکا، جو بھی بحث کرے اس سے کہہ دو قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، اے میرے حبیب کہہ دو تعالو، لے آتے ہیں ہم اور لے آؤ تم. بلا کر ندعو، بلا کر، ہم بلا کر لے آتے ہیں. ابناءنا، ہم اپنے بیٹوں کو، وابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو. جو تحریک گھر سے شروع نہ ہو وہ مملکت میں پھیلتی نہیں ہے.
سرکار اپنے گھر سے بات کو شروع کر رہے ہیں. بڑے لوگوں سے مخاطب ہوں، سارے جہان کے لیے تو آپ اور ہم مصلح بن جائیں اور گھر والوں کے لیے ہم جلات کہلائیں. تو گھر سے بات شروع ہونی چاہیے. ابناءنا، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ. ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لاؤ. مجھے بھائی باہر بھی جانا ہے، کوئی مجھے روک کر پوچھ بھی سکتا ہے کہ اتنی تو عربی ہمیں بھی آتی تھی، نساء کا مطلب تو عورتیں ہوتا ہے، آپ نے بیٹی کا ترجمہ کیوں کر دیا؟ تو اسے میں قرآن کی دوسری آیت پڑھ کے سناؤں گا. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. ترجمہ سب نے لکھا ہے کہ وہ بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتے تھے. تو جب بھی ابنا کے ساتھ نساء کا لفظ آئے گا تو ترجمہ بیٹی ہوگی، عورت نہیں ہوگی. ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ. اب ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، کیونکہ بیٹوں کے لفظ کے ساتھ لفظ نساء آیا ہے. ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لاؤ. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم، اب ترجمہ بھائی مجھے اجازت دیں کہ میں ترجمہ کروں. اکثر لوگ میرے عزیز، میرے محترم، مجھ سے زیادہ قابل لوگ گزر جاتے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم اپنے نفس لاتے ہیں، تم اپنے نفس لاؤ. بھائی یہ تو عربی ہے، ترجمہ کیجئے نا. یہ تو عربی میں بھی، قرآن میں بھی یہی تھا انفسنا. آپ نے بھی کہہ دیا ہم اپنے نفس لاتے ہیں، تم اپنے نفس لاؤ. ترجمہ کریں نا، اردو میں کیا ہے، ہماری زبان میں تو نفس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ ہوگا ہم اپنے جیسے لاتے ہیں، تم اپنے جیسے لاؤ. اللہ اکبر. امت کا ایک طبقہ ہے جو نبی کو اپنے جیسا کہتا ہے. میں ان سے کہتا ہوں قرآن پڑھو، اللہ نے صرف علی کو نبی جیسا کہا ہے، کوئی اور علی کے علاوہ نبی جیسا نہیں ہے. میں نے اپنا مدعا مکمل کر دیا اور انشاءاللہ کسی اور موقع پر گفتگو تفصیل سے ہوگی. بات یہاں پہنچی کہ نفس نبی کو علی کہتے ہیں، اور لفظ بدل کے کہوں نبی جیسے کو علی کہتے ہیں. بھائی 2-4 منٹ کی زحمت ہے، لہذا آخر میں ذرا بیعت کا مرحلہ ہے، اس میں ذرا توجہ بڑھا کر رکھیے گا. میں اتنا کہتا ہوں آگے بڑھوں کہ جس نبی کا سایہ نہیں تھا اسی کے سائے کو علی کہتے ہیں. جو ساتھ ساتھ جڑا رہے، جو ہمیشہ ساتھ رہے، جو آرزوئے مصطفیٰ جانتا ہو، جو تمنائے مصطفی کو پہچانتا ہو، جو جانتا ہو کہ سرکار کی خواہش کیا ہے اور سرکار کا مزاج کیا ہے. ساری زندگی جس نے نبی کے ساتھ رہ کر بتایا ہو کہ نبی کے ساتھ کون رہ سکتا ہے. توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، ساری زندگی جس نے نبی کے ساتھ رہ کر بتایا ہو کہ نبی کے ساتھ رہنا کتنا عظیم مرحلہ اور مرتبہ ہے. آخری مثال اپنے بیان میں، ہمیں نبی کہاں سے ملیں گے؟ کس سے پوچھیں کہ نبی کیسے تھے؟ ہر شخص دعوے دار ہے کہ نبی ایسے تھے. ہر کتاب میں کچھ نہ کچھ مل رہا ہے، ہر واعظ میں کچھ نہ کچھ بات ہے، ہر بیان میں کچھ نہ کچھ خطاب ہے. ہم کیسے صحیح مانیں کہ نبی کیسے تھے؟ مثال ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. اللہ سب کو محفوظ رکھے. سیالکوٹ کے بڑے چوراہے پر 2 بڑی گاڑیوں میں ایکسیڈنٹ ہو جائے، ٹکر ہو جائے، تصادم ہو جائے، اور ایک بہت بڑی آواز اس سے بنے اور پھر لوگ آواز سن کر جائے حادثہ کی طرف دوڑیں، اور دونوں گاڑیوں کے ٹکرا جانے سے چند لوگ خدا نخواستہ رحلت کر جائیں اور چند لوگ زخمی ہو جائیں، اور یہ خبر پورے شہر میں گشت کرنے لگے، اور جیسے جیسے جس کے کان میں خبر پہنچے وہ جائے حادثہ تک پہنچنا شروع کرے. اب جو موقع پر موجود تھا اس نے جو دیکھا وہ کچھ اور ہے، جو 2 گھنٹے کے بعد آیا جو اس نے دیکھا وہ کچھ اور ہے، جو 6 گھنٹے کے بعد آیا اس نے جو دیکھا وہ کچھ اور ہے. اب واقعہ ایک ہے، روایتیں مختلف. عزیزان گرامی، ہم کس کی بات کو معتبر مانیں؟ کوئی نبی کا 2 سال کا ساتھی، کوئی نبی کا 6 سال کا ساتھی، کوئی نبی کا 10 سال کا ساتھی. ہمیں تو نبی اس سے لینا ہے جو نبی کی گود میں آیا ہو اور اس وقت تک نبی کو چھوڑ کر نہ گیا ہو جب تک کہ جنازے کو غسل نہ دے دیا، اور اسے علی کہا جاتا ہے. یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے کو عبادت شمار فرما. آج کی اس محفل کی برکتیں ہم سب پر نازل فرما. مولا علی کا صدقہ، پنجتن کا صدقہ، رزق میں سب کے اضافہ فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کے مغفرت فرما.
بانیان کے، حاضرین کے، ذاکرین کے، مرحومین کی مغفرت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، مولا علی کی خوشنودی کے لیے بلندتر صلوات۔ مومنین، ایک ضروری اعلان سنیے۔ جشن عید غدیر امام بارگاہ در بطول اڈا پسرونیہ سیالکوٹ 28 جولائی بروز بدھ یعنی پرسوں بعد